میں ہوں مہرین ابرار، پرنسپل ڈیفریڈ اسکول۔ میں آج آپ کو ایک ضروری خبر کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خبر ان تمام ڈیف لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اور ان کی معلومات کے لیے بہت ضروری ہے، تو خبر کو سنیے اور دیکھیے۔ بہت جلدی سے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حقداروں کی نشاندہی کیسے ہوگی اور رقم کی ترسیل کیسے ہوگی۔ تو حقداروں کی نشاندہی کے لیے ہم نے ایک ایس ایم ایس 8171 سے شروعات ہوتی ہے، اور کوئی بھی دنیا کی ملک کے کسی بھی کونے سے ہمیں 8171 پر صرف اپنا 13 ڈیجٹ کا شناختی کارڈ نمبر اگر بھیج دے تو وہ ہمارے سسٹم میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ 15 مرحلوں سے وہ نمبر گزرتا ہے، اور ہر مرحلے پہ میسیجز جنریٹ ہوتے ہیں۔ اگر شناختی کارڈ نمبر غلط ہوگا تو میسیج آئے گا، اگر وہ شناختی کارڈ نمبر میں کوئی گڑبڑ ہو تو میسیج آئے گا کہ آپ حقدار نہیں ہیں۔ اگر وہ سرکاری ملازم ہوگا یا اس کی شرکیات سرکاری ملازم ہوں گے تو ان کو میسیج آئیں گے۔ پھر وہ 3 قسم کے ڈیٹا بیسز سے گزرتے ہیں، اور ایک خاندان میں ایک ہی فرد کو نوٹیفیکیشن آتی ہے۔ تو اگر کہ گھر کے سربراہ کو نوٹیفیکیشن آئے تو پھر اس کی شریک ہاتھ اگر وہ ہمیں ایس ایم ایس کریں گی تو ان کو یہ میسج آ جائے گا کہ آپ کے شوہر کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن ہو گئی ہے۔ ان کے بچے کریں گے تو ان کو بھی نوٹیفیکیشن آئے گی کہ آپ کے والد کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن ہوئی ہے۔ میں ناظرین کو آج یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے اپنے کوائف نادرا کی رجسٹریشن ڈیٹا بیس پہ یہ نہیں بتایا ہوا کہ کسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کا فرد کی وفات ہو گئی ہو اور اس کے بچے کو یہ نوٹیفیکیشن آئے کہ آپ کے والد صاحب کو پیمنٹ نوٹیفیکیشن گئی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہو تو انہوں نے نادرا میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ جمع نہ کرایا ہو، تو اس صورت میں ہم اپنی ہیلپ لائن جو ہے وہ جو بیوہ ہوتی ہے ہماری ہیلپ لائن پہ ہمیں بتاتی ہے 0800-26477، یعنی 0800-26477 پہ آپ ہمیں رابطہ کیجئے اور اپنے کوائف اپڈیٹ کرائیے۔ ہم اس ایس ایم ایس 8171 کی ایس ایم ایس فی کو بھی معاف کر رہے ہیں، اور ہماری ہیلپ لائن بھی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے، اور ہم نے اس بات بھی یقینی بنایا ہے کہ اگر کسی کا آئیڈینٹی کارڈ نمبر اگر اس کی جو ایکسپائری ہے وہ اگر گزر گئی ہے تو پھر بھی وہ شناختی کارڈ نمبر ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ جب ایک دفعہ یہ ڈیٹا بیسز میں سے نمبر گزرتا ہے اور میسج جنریٹ ہوتے ہیں تو 3 قسم کے میسج ہو جاتے ہیں۔ اگر ان سب کو میں اکٹھا کر لوں، ایک میسج ہوتا ہے انکار کا، ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ پیمنٹ نوٹیفیکیشن کا ویٹ کریں، اور ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضلع انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ تیسرے جو کیٹیگری میں لوگ ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک ویب پورٹل بھی کھول دیا ہے، asas.nadra.gov.pk۔ وہ اس پہ اپنی رجسٹریشن خود کرا سکتے ہیں۔ اس مرحلے کے بعد ہم نے ایک اور بھی چیز کی ہوئی ہے کہ جو تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں، ضلعی انتظامیہ ہیں، ان کے لیے ایک ویب پورٹل ہے کہ اس ویب پورٹل پہ اپنی لسٹیں وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ تمام لسٹیں جو ہیں ان کو ہم لے کے اور آخری مرحلے سے گزارتے ہیں جو ڈیٹا اینالیٹکس ویلتھ پروفائلنگ ہوتی ہے، جو نادرا کے پاس ہماری پورے پاکستان کا جو بھی ہمارے پاس اگر گاڑی ہے، اگر ہم ٹریول کرتے ہیں، اگر ہماری ملازمت کہ کیا سٹیٹس ہے، ہم پی ٹی سی ایل کا بل کتنا دیتے ہیں، ہم ٹیکس پیئر ہیں یا نہیں، ہم موبائل بل کس طرح کتنا دیتے ہیں، ہم ایوریجز لیتے ہیں 6 مہینے کا، تو وہ ایک کابینہ سے منظور شدہ ایک کرائیٹیریا ہے جو آخری مرحلے پہ ہم سب پہ اپلائی کریں گے، اور اس دن لوگوں کو انکار اور پیمنٹ کے فائنل میسیجز جائیں گے۔ خبر کی دنیا